سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ألف ألف مرة أما بعد ہر انسان کی خواہش ہے چھوٹا بڑا بوڑھا عابد زاہد ولی اللہ گناہگار ایک خواہش ہر انسان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ساتھ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما دے. یہ خواہش ہے ہر انسان کی کہ اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرمائے انسان کو. اور ہر انسان اسی کی کوشش کرتا ہے اعمال کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کی حالت میں یہاں سے بھیج. جو ایمان اعمال میں کمزور ہیں لیکن خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت بہتر کرے انسان کے. بزرگان دین نے قرآن حدیث سے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جمع کی ہیں کہ وہ حسن خاتمہ کے لیے بڑی مفید ہیں، بڑے قیمتی نسخے ہیں وہ. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایمان کیوں ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی سب سے قیمتی خزانہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا. تو اس پر دلیل کرتے ہیں بزرگان دین، فرماتے ہیں کہ بھئی انسان کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، اور انسان اگر اس ایمان پر شکر ادا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کا تو نہ صرف ایمان میں انسان کا اضافہ ہوگا بلکہ اس کی بقا بھی حاصل ہو جائے گی، اور انسان کے لیے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ حسن خاتمہ کے ساتھ چلا جائے گا. تھوڑی سی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، الحمدللہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے لیکن بہت بڑی گارنٹی ہے اس میں قرآن کی. تو اس کی انسان کو اگر عادت ڈال لے انسان کہ صبح شام ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس چیز کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے ایمان نصیب فرمایا ہے، اتنی بڑی دولت نصیب فرمائی ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو یہ نصیب نہیں ہے دولت. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ تو نے مجھے ایمان سے نوازا ہے. بہت دل میں تو ہمارا خیال رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی شکر کے انداز میں ہم کبھی اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں، اس چیز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. لیکن اتنی بڑی دعا ہے یہ، اتنی بڑی گارنٹی ہے اس پر. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ہم ایک عادت ڈال لیں کہ
شکر ہر دعا کے بعد تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے افضل نعمت جو ہے ایمان ہے ہمارے پاس. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس ایمان پر. انشاءاللہ ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور اس پر بقا بھی حاصل ہوگی اور خاتمہ ایمان انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہوگا. دوسری چیز، دوسرا نقطہ بیان فرمایا مسواک. یہ بہت بڑی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جو ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ مسواک کے تو بہت فضائل ہیں، اتنا وقت نہیں انسان بیان کرے، لیکن ایک حدیث بیان فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مسواک کی برکت سے ایک ہی دیکھ لیں آپ چیز سب سے بڑی کہ اگر مسواک استعمال کرے انسان اور نماز پڑھے اس مسواک کی وضو کے ساتھ تو 70 گنا افضل نماز ہو جاتی ہے اس کی، اس نماز سے کہ جو اس نے بغیر مسواک کے پڑھی ہو. چھوٹی سی ایک سٹکی ہے اور کیا ہے، اور دانتوں ہم نے پھیرنی، یہ بھی نہیں منع کہ آپ برش نہ پھیریں یا کوئی اور چیز استعمال نہ کریں دانتوں کے لیے، مسوڑوں کے لیے، لیکن یہ ایک نبی پاک سنت شریفہ ہے. تو اب یہ اس پہ عقل استعمال شروع کر دیں، بحث شروع کر دیں. یہ تو اس زمانے میں تھی مسواک، اور کیونکہ سینسوڈائن نہیں بنتی تھی اور کولگیٹ نہیں بنتی تھی اور فلاں نہیں تھا اور دانتوں مسوڑوں کے لیے یہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک کی سنت کو بعین ایسی ماننے کے جیسی ہے. بس اس میں ہے فائدہ. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ 70 گنا نماز کا. اب اس میں ایک چیز اور دیکھیں، بڑی چیز ہے، ثواب تو 70 گنا افضل ہے اس سے، یہ تو بڑی چیز ہے، لیکن اس پہ یہ بھی تو گارنٹی مل رہی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے. بھئی جو قبول ہوگی تو اس پہ 70 گنا ثواب ملے گا. کبھی ایسا ہوا کہ بھئی ہم قبول نہ ہو وہ چیز اور اس پہ ثواب مل جائے؟ تو ایک مسواک سے ظاہر سستی ہے، تو ہر وقت مومن کا ایک قسم کا جو ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھے مسواک کو اور اس کا استعمال کریں. تو جب یہ ایک ہی خاصیت ہے، اسے آگے تو علامہ شامی اسی حدیث کو پھر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کی برکت، سنت کی برکت اس مسواک کی یہ ہے کہ جو انسان مسواک کو استعمال کرتا ہے نماز میں بھی، اور جو سنت کا طریقہ ہے سوتے وقت، سوتے اٹھ کے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، جتنی یعنی اس میں ہم الحمدللہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی طرف دھیان دے سکتے ہیں، وہ بہت ہی مفید ہو گئی ہے ہمارے لیے. تو فرمایا اس کے استعمال سے، اس مسواک کے، تو انسان کو انشاءاللہ حدیث کے روح سے جس وقت انسان مر رہا ہوگا موت کے وقت اس کو کلمہ یاد آ جائے گا. کلمہ یاد آ جائے گا، جس کو یاد آ جائے گا پڑھے گا پھر صحیح نا کلمہ پہ. تو گارنٹی ہے اس مسواک سے الحمدللہ اگر انسان استعمال کرے تو اس میں بھی یہ الحمدللہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے گا. بڑے بڑے اعمال تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے دیکھیں کتنے قیمتی باتیں ہیں یہ کہ جس کے ہم توجہ دیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنے بڑے صحابی ہیں، فقیہ ہیں، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے مسواک کا، یعنی اس کے آداب ہیں بہت، کیسے رکھی جائے، کس طرح استعمال کی جائے، کیسی دھوئی جائے، باقاعدہ اس کے سبجیکٹس ہیں، 100 سے زیادہ اس کے تو فائدے ہیں اس کے. تو اس کے پکڑنے کا بھی طریقہ بیان فرمایا ہے، شاید آپ کو علم ہو. پین ہے کسی کے پاس تک پریکٹیکلی کر لیں اس کو. مسواک ہو تو بہت اچھی بات ہے. جسے یہ مسواک ہے ہمارے پاس تو اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے. ظاہر کسی جیسے بھی کر لیں آپ، ایسی بھی کر لیں، وہ تو اپنی بات ہے، لیکن جب اتنی بڑی ایک روایت آ رہی ہے حدیث میں تو اس میں کوئی فائدے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو استعمال کرنے کے؟ کیسے نہیں ہوں گے؟ تو یقیناً ہوں گے انشاءاللہ استعمال کرنے کے فائدے. یہ مسواک ہے، اسے استعمال کرتے ہیں اس کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ اس کو نیچے رکھیں ایسے، ٹھیک ہے نا، اور یہ 3 انگلیاں اوپر رکھیں اس کے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس طرف جہاں استعمال کرنی ہے نا وہاں رکھیں اس طریقے سے. بہت آسانی رہتی ہے استعمال کرنے میں، اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال کریں رائٹ لیفٹ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو رکھنے کا طریقہ بھی اس کا ہے.
مسواک، بلکہ اس پہ تو وعید بھی ہے کافی کہ اس کو کبھی ایسے نہ رکھیں، ایسے نہ رکھیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکھیں مسواک کو تو ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے، اپ اینڈ ڈاؤن ایسے رکھنا چاہیے مسواک کو۔ تو بہرحال یہ تو ایک سبجیکٹ انشاءاللہ، اس پر پھر باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ مسواک کا اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں، اس کو ساتھ رکھیں مسواک کو، اور اچھی قسم کی مسواک ہو، یعنی پتلی نہ ہو، جیسے یہ ہے ذرا اتنی موٹی تو ہونی چاہیے مسواک، اس کی بھی بتائی گئی ہے، تو اس کی لمبائی بھی اتنی ہو تقریباً آرام سے ہاتھ میں آ جائے، تو استعمال کریں اس کو۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹائم تو بہت تنگ ہے، کہ اس کی برکتیں دیکھیں ہم مسواک کی، گھر میں رکھنے سے اور یہ سب چیزوں سے بھی کتنی ہے۔ خالد بن ولید کا شاید واقعہ ہے، فتح نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا وجہ کیا ہے اس کی، تو پتہ چلا کہ کوئی سنت جو ہے وہ ہماری قطع ہو رہی ہے، انہیں پتہ چلا، جب دیکھا تو سمجھ یہ آیا کہ بھی ہم مسواک کی جو سنت ہے اس سے زیادہ دور ہو گئے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو فتح ہم نہیں کر پا رہے اس علاقے کو، ہم لڑائی میں کمزور نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب کیا کیا، دوسرے دن خالد بن ولید نے کہا کہ ہر آدمی جو ہے مسواک استعمال کرے، مسواک کو توڑے۔ پوری فوج پھر درختوں میں چڑھ گئی، الحمدللہ مسواک لی، اور جب انہوں نے مسواک پھیرنا شروع کیا الحمدللہ نبی پاک نے سنت کو دوبارہ زندہ کیا، تو جب دوسرے دن جنگل میں گئے تو دشمن بھاگ چکے تھے الحمدللہ۔ تو یہ ایک حقیقت چیزیں ہیں، ہمیں بہت بڑا اللہ پاک نے جو دین کا سہارا دیا ہے پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے ہمیں ملا، تو اس کے ساتھ ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے سنت پر عمل کرنے کی۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے حسن خاتمہ کے لیے، بد نظری، آنکھ کو بچانا، یقین یہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ بد نظری جو ہے، اور اس سے بچنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اس میں ملا لکاری رحمۃ اللہ فتح باری کے اندر اس کا مضمون باقاعدہ لکھا ہے، اس پر شرح لکھی ہے، اس پر بد نظری پر ایک حدیث پیش کی ہے، حدیث قدسی ہے شاید، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو غیر محرم سے بچائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک ایسی حلاوت پیدا فرما دیں گے کہ وہ محسوس کرے گا اس حلاوت کو، ایمان کی حلاوت کو، یعنی ایسے خوبصورت حلاوت ہوگی دل کے اندر اللہ پیدا فرمائیں گے ایمان کی، کہ وہ محسوس بھی کرے گا اس کو، یعنی اس کو لذت محسوس ہوگی اس حلاوت کی چلتے پھرتے۔ تو کس وجہ سے کہ جب انسان اگر اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے بچائے گا اور پرہیز رکھے گا، اور کس چیز سے، اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ڈریں گے، تو یہ ایک چیز ہے جس سے اگر انسان اس پہ عمل کرے۔ اللہ لکھاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ شرح لکھتے ہیں، اس پر کہتے ہیں بھائی دیکھیں، جب کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ ایمان میں حلاوت دے دیتے ہیں، حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کو واپس نہیں لیتے، وہ حلاوت قائم ہی رہتی ہے۔ تو فرمایا یہ چیز کی دلیل ہے کہ جب ایک دفعہ حلاوت مل گئی اس نظر کو نظر سے اپنے بچانے سے، تو اللہ پاک اس حلاوت مل گئی تو حلاوت تو واپس نہیں جائے گی۔ یہ دلیل اس چیز کی ہے کہ انشاءاللہ موت تک وہ ایمان اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو یہ تو ہمارے سامنے بہت بڑا فیلڈ ہے الحمدللہ، ہر روڈ پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم وہ حلاوت نصیب کر سکتی ہے، ہر وقت اپنی نگاہوں کو بچائیں اور نگاہوں کی حفاظت کریں بری چیز سے۔ کتنے بڑا انعام اللہ پاک نے عطا فرما رہا ہے، دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آدمی کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نہیں سڑکوں پہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ ان میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے اس میں، تو ظاہر ہے انعام بہت بڑا ہے کہ جس وقت موت آ رہی ہوگی اور پتہ ایمان کا کیا ہمارا حال ہے الٹا پلٹا، تو الحمدللہ یہی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایمان کے کام باعث ہیں کہ خاتمہ ایمان انسان کا ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بتائی جاتی ہے تو بہت سی، لیکن یہ بس آخری چیز عرض کرتا ہوں، ذکر کا ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ بخاری کی روایت سے پیش کرتے ہیں مفسرین جو ہیں، اور اس میں
بیان فرماتے ہیں حدیث کہ بھائی لا یشقی بہم جلیسہم، بخاری کی حدیث ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ شرح لکھتے ہیں، فتح باری کے اندر ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ بھی دیکھیں اس سے دلیل ملتی ہے بخاری کے روایت سے، جس میں اللہ فرمایا گیا ہے کہ بھئی لا یشقی بہم جلیسہم، کہ کوئی شخص جب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی شخص بھی جب اللہ والے کی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس کے صدقے سے میں اس شخص کو بدبخت نہیں رہنے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں، ہے باقاعدہ فتح باری کے اندر ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ لکھتے ہیں حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے ثابت یہ کتنا واضح ہو رہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور محبت کتنی قیمتی چیز ہے، کس قدر قیمتی چیز ہے کہ ہمیں اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے اور محبت مل جائے، تعلق مل جائے، تو ڈائریکٹ اتنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس محبت کی اور صحبت کی وجہ سے۔ یہ صرف نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنے انعام عطا فرماتے ہیں، اس کو شک ہی نہیں رہنے دیتے، اس کا خاتمہ بخیر کرتے ہیں، یعنی ایمان کی گارنٹی آتی ہے اس پہ، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسی بڑی چیز ہے کہ جب اہل اللہ کی صحبت میں کوئی انسان بیٹھتا ہے تو جتنے بھی انعامات نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو دے رہا ہوتا ہے، سارے کے سارے میں وہ آدمی شامل ہو جاتا ہے۔ فتح باری کے اندر ہے۔ اب جتنے درجے کا اولیاء اللہ ہو، غوث ہو کہ قطب ہو، یہ چھپے رتبے ہیں، کسی کی سینگ تو لگی ہوئی نہیں ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، وہ پتہ تھوڑی چلتا ہے وہ کس طرح آدمی کون ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کسی ایسی انسان کی صحبت میں بیٹھ گیا کہ جو بلند درجے کا ہے، اللہ کے نزدیک قرب میں بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں دھکیل دے، وہاں بیٹھ جائیں اور صحبت مل جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی محبت بھی ڈال دے، تو کتنی بڑی، آپ فتح باری کے اندر لکھیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرمایا یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ وہ تو بخشش کا تو سامان ہوا ہی ہوا، لیکن جتنے انعامات اللہ پاک اس کو عطا فرما رہے ہیں، جتنے نعمتیں اس کو عطا کی جا رہی ہیں اتنے بڑے اپنے ولی کو، تو اس کا نام بھی اس پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ یہی کر لیں تو یہ 3-4 ہیں، بھی تو بہت سی ہیں چیزیں، تو آج یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے نا اس میں۔ پہلی چیز کیا بتائی تھی جی؟ شکر، ہر نماز کے بعد، ہر وقت سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ یہ ملے گا شکر، فلاں ملے نہیں، سب سے پہلے اللہ پاک ایمان کا شکر ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے اتنی نازک ہے، میرے حضرت فرماتے تھے کہ سب سے نازک چیز جو کوئی ہے، جو جلدی سے جلدی اتنی کہ ایک دم ٹوٹ جانے والی، وہ ایمان ہے، اور سب سے زیادہ جو مضبوط چیز ہے وہ ایمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں سے موجود ملتی ہیں۔ اگر یہ راستہ ہم استعمال کریں گے جو بتائے گئے ہیں، جیسے شکر کریں گے، مسواک کریں گے، نظروں کو بچائیں گے، اللہ والے کی صحبت اختیار کریں گے، تو پھر ایمان کیا ہو جائے گا؟ پہاڑوں جتنا مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے کہ پودے کو پانی دیے جا رہے ہیں، تو پودا کیا بڑھے گا یا گھٹے گا؟ کیا پانی دے رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کھاد دے رہے ہیں۔ تو اگر ایمان کی آپ کھاد دے رہے ہیں، اس سے مضبوط چیز کوئی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں اس کو توڑ سکتی، اتنا مضبوط۔ ہاں یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، ہمیں فکر ہے ہر چیز کا۔ مسواک ہم کس لیے کریں کہ اللہ ہمارا ایمان بچے، نظر کیوں بچا رہے ہیں؟ اللہ ہمارا ایمان بچے۔ ابھی ہم نے مرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد، ہم جا رہے ہیں تو کلمہ ہمارے زبان سے نکلے۔ اللہ والی کی صحبت میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی لالچ نہیں دنیا، کچھ نہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے وعدے تم نے فرمائے، آج ہی سنیے آپ نے بات، اتنے بڑے وعدے کہ ہمیں تو مفت میں وہ سارے نام مل جائیں گے، ساری عبادتیں جو نعمتیں تو اس کو دے رہا ہے تو ہمیں مل جائیں گی، ہمارے کھاتے میں نام آ جائے گا۔ الحمدللہ کتنی، یعنی آپ سوچیں بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، اور کتنا بڑا شکر ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں نے فرمایا۔ لیکن ہم ہیں ناشکر بندے ہیں، ہم تو اس پہ قدر نہیں کرتے اور اس کی حفاظت بھی نہیں کرتے۔ منٹ کے اوپر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایک منٹ کے اندر قدر ہی نہیں ہے۔ ایک حقیقت ہے، اللہ کسی بندے سے ملا بھی دے نا ہمیں، آج کل تو یہی حال ہمارا، اور کسی بندے سے مل بھی جائے نا تو ہم اس پہ تنقیدی نظر بہت رکھتے ہیں، یہ بھی غلط کر رہا ہے، فلاں بھی غلط کرتا ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اس کو یہ چیز نہیں پسند نہیں۔ یہ کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔
دوسری طرف حدیثیں کیا بتا رہی ہیں آپ کو، دوسری طرف حدیثیں کیا بتا رہی ہیں کہ اس کے اچھائی کو دیکھیں تاکہ وہ اچھائیاں آپ کو ملیں، برائی سے آپ کو کیا تعلق ہے، وہ تو اللہ جانے بندہ جانے. لیکن شیطان یہ کام کراتا ہے کہ یعنی بالکل اس طریقے سے جیسے ایک انسان پیاسا ہے اور پیاس ہونے کے باوجود وہ کسی چشمے پہنچ گیا، فاؤنٹین بہت ہی میٹھا چشمہ ہے اس میں پہنچ گیا، لیکن بدتمیز کھڑا نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا، اور پیاسا بھی ہے، وہاں سے مڑ کے آ گیا واپس. یہ حال ہمارا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بھی مل جائے، اللہ والا بھی مل جائے، وہاں سے ہم کچھ حاصل نہ کریں، اور روز قیامت میں دنیا جب ان کے انعامات دیکھ رہی ہو اور ہم سر مار رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم بدقسمت رہے کہ ہم سے کچھ حاصل نہ کر سکے. تو بھائی چیزیں ملتی رہتی ہیں، مسواک بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، نہیں ملتی؟ بد نظری کے لیے تو خوب پورا فیلڈ ہے، یہ تو ہر وقت صبح شام ملے گا، وہ بھی ملتا ہے الحمدللہ. اللہ والوں کو پتہ نہیں، اللہ والے مل ہی جاتے ہیں الحمدللہ. آج کل یہ تو نہیں کہ حسن بصری آئیں گے یا باعزیز بستامی آئیں گے، آج کل تو چند نشانی جو بتائی ہیں اسی نشانی پہ جا کے آپ نے اپنے حسن سے کیا اللہ والا، مجھے تو اللہ تعالیٰ اور کوئی سمجھ نہیں آتا، میرے دل میں تو یہی لگتا ہے مجھے اللہ والا، بس اتنی کافی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ سارا جو اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے وہ اسی سے انسان کو مل جائے گا. اتنی نیت ہم تو کہتے ہیں وہ باعزیز بستامی ہے، حسن بصری ہیں، امام مہدی ہیں، تو ہم ان سے بیعت ہوں گے. میرے بھائی آج تو سیدھی سادھی باتیں ہیں الحمدللہ. چند باتیں دیکھ رہے ہیں کسی انسان کے اندر، سنت پہ چلنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اس سے صحبت میں بیٹھیں تو ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہو، اس کے پاس سے اٹھ کے جائیں تو گناہ چھوڑنے کا ہمیں کچھ شوق پیدا ہوتا ہو، نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہو، اور ہم اس کی صحبت سے ہم سیکھیں تو اللہ کا نام ہم سیکھ کے جائیں. ایسی چند چیزیں بھی کہیں نظر آ جائیں تو بس سمجھے یہی اللہ والا ہے آج کے زمانے میں، اسی سے ہم حاصل کر لیں تو بہتر ہے کچھ نہیں. بس ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں. بہرحال اب ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں چند باتوں پہ توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی، اور خاتمہ ایمان کی ہم قدر کریں. ٹائم تھوڑا ہے تو ہم ذرا آستہ ذکر کریں گے. آج کو اپنے گرمیوں میں ایسے ہی چلے گئے شہر.